السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں عبدالقدیر۔ پہلے شامل کریں گے خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے آئندہ 5 سال میں ملکی برآمدات کو $60 ارب تک لے جانے کے لیے جامع اور مؤثر حکمت عملی تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے۔ شہباز شریف نے ارکان پارلیمنٹ پر زور دیا ہے کہ وہ عوام سے اپنے روابط مستحکم کریں اور ان کے مسائل مؤثر طور پر حل کرنے کے لیے کام کریں۔ وزیر خزانہ نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سہولت دینے اور کاروبار دوست ماحول یقینی بنانے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا ہے کہ ترقی کے ہدف کے حصول کے لیے امن، استحکام اور پالیسیوں کا تسلسل ناگزیر ہے۔ باکو میں چیئرمین سینٹ نے آذربائیجان کے صدر کے ساتھ ملاقات میں پاکستان کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری مواقع کو اجاگر کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ غزہ کی صورتحال پر غور کے لیے اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کونسل کا غیر معمولی اجلاس آئندہ ماہ جدہ میں ہوگا۔ پاکستان اور قطر نے منشیات کی روک تھام کے لیے دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے جعلی خبروں کے مسئلے سے نمٹنے پر زور دیا ہے۔ وزیر پیٹرولیم نے کہا ہے کہ آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ میں جدت سے پیداوار کو 10,000 بیرل تک بڑھانے میں مدد ملی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیر کے تنازع کے حل کے لیے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کو فوری مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں فارا کے پناہ گزین کیمپ کے ایک گھر پر اسرائیلی فوج کے حملے میں 3 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ دبئی میں ICC چیمپئنز ٹرافی کے ایک میچ میں بھارت بنگلہ دیش کے خلاف جیت کے لیے 229 رنز کے ہدف کا تعاقب کر رہا ہے۔ اور فلم اور ڈرامہ کی ممتاز اداکارہ تمنا بیگم کی 13ویں برسی آج منائی گئی۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے عبدالقدیر۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آئندہ 5 سال میں ملکی برآمدات کو $60 ارب تک لے جانے کے لیے جامع اور مؤثر حکمت عملی تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے۔ یہ ہدایت انہوں نے آج ملکی برآمدات بڑھانے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کے حوالے سے اسلام آباد میں جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے دی۔ وزیر اعظم نے معیشت کی ترقی اور برآمدات کو فروغ دینے کے لیے معاشی ٹیم کو ٹیرف کے نظام میں پائیدار اصلاحات متعارف کرانے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اراکین اسمبلی کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے اپنے حلقوں میں عوام کے ساتھ روابط مستحکم کریں اور ان کے مسائل کے مؤثر حل کے لیے کام کریں۔ وہ مختلف حلقوں کے نمائندوں اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے آج ان سے اسلام آباد میں ملاقاتیں کیں۔ ملاقاتوں میں اراکین پارلیمنٹ نے وزیر اعظم کی قیادت میں حالیہ معاشی استحکام کے حصول کو سراہا۔ ملاقاتوں میں اراکین پارلیمنٹ کے متعلقہ حلقوں کے مسائل پر بھی گفتگو کی گئی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سہولتیں فراہم کرنے اور کاروبار دوست ماحول یقینی بنانے کی حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں آسیات گروپ اور وافی انرجی پاکستان لمیٹڈ کے وفد سے گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر خزانہ نے ان گروپوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے پاکستان کے توانائی اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں آسیات ہولڈنگز اور وافی انرجی پاکستان کے کردار کو سراہا۔ وفد نے پاکستان میں اپنی سرمایہ کاری میں توسیع کے بارے میں وزیر خزانہ کو آگاہ کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ وہ پہلے ہی پاکستان میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی اقتصادی صلاحیتوں پر اعتماد کا اظہار کیا اور پیٹرولیم کے شعبے اور توانائی کے بنیادی ڈھانچے میں مزید تعاون کے لیے اپنے ویژن کے بارے میں بتایا۔ وفد نے حکومت کی جاری اصلاحات اور مستحکم معاشی ماحول قائم کرنے کے عزم کو سراہا۔
वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने पायदार और जामे तरक्की की जानिब बढ़ने के लिए ढांचा जाती इस्लाहात पर जोर दिया है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि टैक्सेशन, तवानाई, सरकारी मलकियती इदारे और सरकारी खजाने जैसे शोबों में ढांचा जाती इस्लाहात पहले ही जारी हैं। उन्होंने इत्मीनान जाहिर किया कि मुल्क बड़े पैमाने पर इक्तसादी इस्तेहकाम के हुसूल के बाद दुरुस्त मुआशी सिमत की जानिब गामजन है। टैक्सेशन के हवाले से वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हकीकी मानों में तब्दीली का अमल जारी है, जिसमें जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाया जा रहा है ताकि शफाफियत यकीनी बनाते हुए खामियां दूर की जा सकें। उन्होंने टैक्स अथॉरिटी पर एतमाद की बहाली पर जोर दिया। There's a real transformation underway. और कोई भी transformation है, previous assignment I used to say is people, process, technology. So people changes have been made and we will continue to make in the FBR. The process part, which is extremely important. If you automate a broken process, it will not be optimal. And then technology in terms of end-to-end digitalization, which is extremely important. And that's our focus at this point in time within the authority, ताकि उसमें transparency आए, उसमें leakage कम हो। तवानाई के हवाले से मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि मुसाबकती तवानाई की जानिब बढ़ने के लिए सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। सरकारी मलकियती इदारों में इस्लाहात के हवाले से उन्होंने कहा कि इस्लाहात का अमल शुरू हो चुका है और राइट साइजिंग का अमल इस साल जून तक मुकम्मल हो जाएगा। उधर वजीर खजाना ने अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम पाकिस्तान के रेजिडेंट नुमाइंदे डॉक्टर सैमुल से मुलाकात में पाकिस्तान में पायदार और जामे इक़्तिसादी तरक्की के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम और दीगर शराकतदारों के साथ मिलकर काम करने के हुकूमती आज़म का इआदा किया। मुलाकात में मनसूबे पर अमल दरामद के लिए मुतनव्वि सोच अपनाने और पायदार तरक्याती अहदाफ से मुंसलिक मुख्तलिफ शोबों में इक़दाम पर तवज्जो मरकूज़ की गई। फ्रीकैन ने पायदार तरक्याती अहदाफ पर मबनी हुकूमत हिकमत अमली को पाकिस्तान की इक़्तिसादी और तरक्याती मनसूबाबंदी से हम आहंग करने की ज़रूरत पर जोर दिया। मनसूबाबंदी और तरक्की के वजीर अहसन इकबाल ने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए हुकूमत के अज़्म का इजहार किया है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए यकीन जाहिर किया कि पाकिस्तान 2035 तक दुनिया की एक बड़ी मईशत बन जाएगा। वजीर मनसूबाबंदी ने कहा कि इस मकसद के हुसूल के लिए हमें अमन, इस्तेहकाम और पॉलिसीज का तसलसल यकीनी बनाना होगा। उधर वजीर मनसूबाबंदी ने आज इस्लामाबाद में एक और तकरीब से खिताब करते हुए सेहत और तालीम जैसे अहम शोबों में बेहतरी के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान मरबूत काविशों की जरूरत पर जोर दिया। एहसन इकबाल ने कहा कि उड़ान पाकिस्तान में ऐसे इक़दाम शामिल हैं जिनका मकसद मुल्क की पायदार समाजी इक़्तिसादी तरक्की यकीनी बनाना है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द ने बाकू में आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव से मुलाकात की है, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन सेनेट ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान मुश्तरका मजहबी, सकाफती और तारीखी रवाबित के बंधन में जुड़े हैं। यूसुफ रजा गिलानी ने आज़रबाईजान के सदर को खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल से मुतालिक आगाह करते हुए पाकिस्तान में ज़राअत, तवानाई और कानकनी समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के दस्तयाब मौक़े से मुतालिक बताया। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने कहा है कि गजा की सूरत हाल पर गौर के लिए इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा की काउंसिल का गैर मामूली इजलास अगले माह की 7 तारीख को जद्दा में होगा। न्यूयॉर्क में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुबैना तौर पर सूरत हाल पर गौर के लिए अरब रहनुमाओं का इजलास रवां माह की 27 तारीख को होगा, जबकि खलीजी रहनुमाओं का इजलास 5 मार्च को होगा, जिसके बाद जद्दा में 7 मार्च को वज़ीर ख़ारजा काउंसिल का गैर मामूली इजलास होगा, जिसमें वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इसहाक डार ने समंदर पार पाकिस्तानियों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कश्मीर और फ़लस्तीन के मसाइल के बारे में अपना भरपूर मौक़िफ़ पेश करके हमेशा अपना किरदार अदा किया है। पाकिस्तान और कतर ने मनशियात की रोकथाम के लिए दो तरफा मजीद ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। ये इत्तफाक राय इस्लामाबाद में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और कतर के सफ़ीर अली मुबारक अली ईसा अल खातिर के दरमियान मुलाकात में हुआ। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। फ्रीकैन ने कतर में कैद पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई पर भी गौर किया।
वज़ीर दाखिला ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान के कतर के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा कि अप्रैल में इस्लामाबाद में मनशियात की रोकथाम के बारे में खलीजी ममालिक की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है और कतर के महकमा इंसदाद मनशियात को इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई है। मवासलात और निजकारी के वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि पाकिस्तान में मवासलात के निज़ाम को बैनुल अक़वामी मयार से हम आहंग किया जा रहा है। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार मराकश में यूरोप के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इक़्तिसादी कमीशन की एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी तातियाना मेल्कोन से और सड़कों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के ख़ुसूसी नुमाइंदे जेन टोडिट्स के साथ मुलाकात के दौरान किया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मोटरवे पर ट्रैफिक की बेहतर रवानी के लिए एम टैग और ई टिकटिंग के मौसर नफाज को भी यकीनी बनाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर ने अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों को पाकिस्तान में मवासलाती ज़राए और सड़क के बुनियादी ढांचे के बारे में आगाह किया। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में एक मोबाइल ऐप मुतारिफ कराई गई है जिसमें सफरी हिदायत, सड़कों की सूरत हाल और मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल शामिल हैं। इक़्तिसादी कमीशन की एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ने कहा कि यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान में महफूज ट्रांसपोर्ट की ख्वाहिशमंद है। सड़कों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के ख़ुसूसी नुमाइंदे ने कहा कि यहाँ सड़कों के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी मयार के निफाज और सड़कों को महफूज बनाने की ज़रूरत है। वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने समाजी मसाइल का सबब बनने वाली झूठी खबरों के मसले से निमटने की ज़रूरत पर जोर दिया है। वो रियाज में सऊदी मीडिया ग्रुप के ज़रिए एहतमाम एक मुकालमे में इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर एक ऐसा इदारा होना चाहिए जो मसनूई ज़हानत के ज़रिए हक़ाइक़ का पता लगा सके। वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि ज़राए इब्लाग़ की बैनुल-अक़वामी तंजीमों के साथ शिराकतदारी मुफीद हो सकती है और वक्त का तकाजा है कि अब नए मुआहदे के तहत इश्तराकी अमल को मजबूत बनाया जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में खबरों और तफरीह के बेहतरीन चैनल्स हैं और हम फिल्में और दस्तावेजी फिल्में बनाने की सलाहियत रखते हैं। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि बैनुल-अक़वामी इदारों का पाकिस्तानी मीडिया से इश्तराकी अमल खुशाइन इक़दाम है। वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि पीटीआई पाकिस्तान के दुश्मनों के एजेंडे पर अमल पैरा है और वो अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होगी। उन्होंने आज टेलीविज़न पर अपने पैगाम में कहा कि ये अनासिर मुल्क के इक़्तिसादी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और उन्होंने हमेशा नफरत, तक़सीम और इंतशार को हवा दी है। वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि आर्मी चीफ को बरतानिया के दौरे के दौरान रॉयल मिलिट्री अकेडमी सैंडहर्स्ट में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम हुब्बुल वतन पाकिस्तानियों ने अपनी तरसीलात ज़र में 32% तक इजाफा करके पीटीआई के मनफी प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि हुकूमत जिद्दत के जरिए मुल्क को खुद कफील और खुशहाल बनाने के लिए जामे हिकमत अमली पर अमल पैरा है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ऑयल एंड गैस लिमिटेड कंपनी लिमिटेड में जदीद तरीक़ेकार अपनाने से इसकी पैदावार में 10,000 बैरल तक का इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम के वज़ीर ने कहा कि अगर सिर्फ 4 कंपनियां जदीद तरीक़ेकार और जदीद टेक्नोलॉजी अपना लें तो आलमी मालियाती फ़ंड की ज़रूरत नहीं रहेगी, जो एक खामोश इनकलाब की तरफ पेश कदमी होगी। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के वजीर अमीर मकाम ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अवाम की समाजी इक्तसादी हालत बेहतर बनाने के लिए मुल्क भर में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछा दिया है। आज सवाबी में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए भरपूर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन कर दिया है और इसे दिवालिया होने से बचा लिया है। तफसील जानते हैं रेडियो पाकिस्तान पेशावर के नुमाइंदे फलक न्याज से। आज जिला सवाबी में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मुल्क भर में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछा दिया है ताकि अवाम की समाजी और माशी हालत को बेहतर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल के हल के लिए संजीदगी से इक़दामात कर रही है। विफाकी वजीर ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अमली इक़दामात पर यकीन रखती है और अवाम पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मोहम्मद नवाज शरीफ के अवामी बहबूद के इक़दामात को कदर की निगाह से देखती है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को तरक्की के रास्ते पर डाल दिया है और पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया है। इससे पहले अमीर मकाम ने जिला सवाबी के इलाके चोटा लाहौर में एक ग्रिड स्टेशन का इफ्तिताह किया जो कि 80 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया गया है।
بحرین نیشنل گارڈ کے چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل شیخ عبدالعزیز سعود مبارک الخلیفہ نے جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات کی۔ دونوں فوجی رہنماؤں نے موجودہ علاقائی صورتحال اور سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ عسکری روابط اور تعاون کو مزید وسعت دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ معزز مہمان نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیت کی تعریف کرتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف ان کی قربانیوں کو سراہا۔ پاکستان اور ترکی کی بری افواج کے درمیان انسداد دہشت گردی کے شعبے میں ہونے والی مشترکہ مشق ترک 13 کی اختتامی تقریب نوشہرہ کے علاقے چراٹ میں ہوئی۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق مشق کے دوران دستوں نے اعلیٰ معیار کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ مشق کا مقصد دوست ملکوں کے درمیان فوج کی سطح پر تاریخی تعلقات کو فروغ دینے کے علاوہ مشترکہ تربیت کے ذریعے پیشہ ورانہ مہارتوں میں بہتری لانا تھا۔ پاکستان میں فرانس کے سفیر نیکولس گلے نے کہا ہے کہ اسلام آباد اور پیرس کے درمیان براہ راست پروازوں کی بحالی فرانس اور پاکستان کے درمیان تعلقات مستحکم کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ فرانسیسی سفیر نے آج اسلام آباد میں فرانس کے سفارت خانے میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پی آئی اے کی جانب سے اپنی پہلی یورپی پرواز کے لیے پیرس کا انتخاب کرنا اس شراکت داری کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ نیکولس گلے نے کہا کہ فلائٹس ہفتے میں 2 بار پیرس جائے گی، جس میں مسافروں کو سفر کی آرام دہ سہولیات میسر آئیں گی۔ انہوں نے اس امر کو اجاگر کیا کہ توقع ہے کہ اس نئے روٹ سے پاکستان، یورپ اور دیگر ممالک کے درمیان اقتصادی اور ثقافتی تبادلوں کو فروغ حاصل ہوگا۔ فرانس میں پاکستان کی سفیر ممتاز زہرا بلوچ نے یونیسکو کے مقاصد حاصل کرنے کی غرض سے علاقائی تعاون کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ یونیسکو کی ایگزیکٹو بورڈ کی نائب صدر کی حیثیت سے ایشیا پیسیفک نیٹ ورک آف ٹیکنالوجی اینڈ سائنس سینٹرز کے ابتدائی اجلاس کے شرکاء سے ایک بریفنگ کے دوران خطاب کر رہی تھیں۔ ادھر پاکستانی سفیر ممتاز زہرا بلوچ نے فرانسیسی وزارت میں ڈپٹی سیکرٹری جنرل ڈیوڈ برٹولٹی سے ملاقات کی۔ سفارت خانے نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں لکھا کہ فریقین نے باہمی دلچسپی کے 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا اور باہمی مفاد پر مبنی تعاون کو مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے صوبے کے عوام کو درپیش مسائل کے حل کے لیے سیاسی اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج پشاور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے خیبر پختونخوا کے مختلف حصوں میں امن و امان کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ گورنر ہاؤس پشاور خیبر پختونخوا کی سیاسی قیادت کو متحد کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے کارکنان اور رہنماؤں نے ملک میں جمہوری اقدار کے استحکام کے لیے عظیم قربانیاں دی ہیں۔ بنگلہ دیشی صحافیوں کے 10 رکنی وفد نے آج ریڈیو پاکستان لاہور کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران وفد کو رائے عامہ کی تشکیل میں ریڈیو پاکستان کے امور اور کردار کے بارے میں بتایا گیا۔ وفد نے ادارے کو جدید بنیادوں پر استوار کرنے اور کمیونٹی براڈ کاسٹر کا کردار ادا کرنے پر ریڈیو پاکستان کی انتظامیہ کی تعریف کی۔ اس موقع پر ادارے کی تاریخ پر مبنی ایک دستاویزی فلم اور ریڈیو پاکستان کے معروف میوزک پروڈیوسر سلیم بزمی کی لائیو میوزک پرفارمنس بھی پیش کی گئی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے لیبیا کی سربراہی اور سرکردگی میں مذاکراتی عمل کو پائیدار امن اور استحکام کا واحد راستہ قرار دیا ہے۔ یہ بات اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے لیبیا میں اقوام متحدہ کے سپورٹ مشن پر سلامتی کونسل کی بریفنگ میں ایک بیان میں کہی۔ منیر اکرم نے کہا کہ پاکستان نے مذاکرات کا تسلسل برقرار رکھنے اور تمام حل طلب مسائل کے بامقصد مذاکرات کے ذریعے تعمیری طور پر حل کرنے کے لیے لیبیا کے تمام شراکت داروں کی مزید حوصلہ افزائی کی۔ سفیر نے کہا کہ پاکستان امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے لیبیا کی کوششوں میں اس کی حمایت کرتا رہے گا۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے فوری مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق یہ مطالبہ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سماجی انصاف کے عالمی دن کے موقع پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نام ایک یادداشت میں کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے انتونیو گوتریس پر زور دیا کہ وہ کشمیریوں پر بی جے پی کی بھارتی حکومت کی طرف سے ڈھائے جانے والے مظالم اور سیاسی ناانصافیوں کا سلسلہ بند کرانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ کشمیری عوام کو تمام بنیادی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔
ادھر بھارتی پولیس نے 12 کے قریب یومیہ اجرت پر کام کرنے والے مظاہرین کو اس وقت گرفتار کر لیا جب انہوں نے اپنے مطالبات کے حق میں جموں کے مولانا آزاد اسٹیڈیم سے سول سیکریٹریٹ تک مارچ کرنے کی کوشش کی۔ مظاہرین اسٹیڈیم کے باہر مین روڈ پر جمع ہوئے اور انہوں نے لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ کے خلاف نعرے لگائے۔ دوسری جانب مقبوضہ کشمیر سے منتخب ہونے والے بھارتی پارلیمنٹ کے رکن سید روح اللہ مہدی نے اتر پردیش وزیر اعلیٰ کے سلام اور اردو مخالف بیانات کی مذمت کی۔ اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے میں فارا پناہ گزین کیمپ میں ایک گھر پر حملہ کر کے 3 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ فلسطینی خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فوج نے طوباس کے قریب ان فلسطینیوں کے گھروں کا محاصرہ کیا اور انہیں فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ عالمی ادارہ صحت نے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں گزشتہ سال کامیابی سے شروع ہونے والی انسداد پولیو مہم آنے والے دنوں میں جاری رہے گی۔ ادارے نے ایک پریس ریلیز میں کہا کہ اس متعدی بیماری سے تحفظ کے لیے 10 سال سے کم عمر بچے 5,91,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ اور دنیا کی 20 بڑی معیشتوں G20 کے وزرائے خارجہ آج سے جنوبی افریقہ میں شروع ہونے والے 2 روزہ اجلاس کے لیے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ وزرائے خارجہ کے اجلاس میں بین الاقوامی اداروں میں اصلاحات، ماحولیاتی تبدیلی سے نبردآزما ہونے اور مساوی معاشی ترقی یقینی بنانے کے علاوہ مشرق وسطی اور یوکرین کی صورتحال پر بات چیت متوقع ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ دبئی میں آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے دوسرے میچ میں بھارت نے 229 رنز کے ہدف کے تعاقب میں بنگلہ دیش کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 30.3 اوورز میں 144 رنز بنائے تھے اور اس کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے بنگلہ دیش کی ٹیم 49.4 اوورز میں 228 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ چیمپئنز ٹرافی کا تیسرا میچ کل کراچی میں جنوبی افریقہ اور افغانستان کے درمیان کھیلا جائے گا۔ خیبر پختونخوا گیمز 2025 آج قیوم اسٹیڈیم پشاور میں شروع ہوئی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے گیمز کا افتتاح کیا۔ کھیلوں میں 2380 کھلاڑی شرکت کر رہے ہیں، جن میں 1039 خواتین ایتھلیٹس بھی شامل ہیں۔ مردوں کی 16 اور خواتین کی 12 گیمز شامل کی گئی ہیں۔ ان کھیلوں میں ایتھلیٹ فٹ بال، ہاکی، والی بال، باسکٹ بال، کراٹے، تائیکوانڈو، باکسنگ، اسکواش، ٹیبل ٹینس، بیڈمنٹن، جمناسٹک، تھرو بال، جوڈو اور وشو ہینڈ بال شامل ہیں۔ مقابلے پشاور سپورٹس کمپلیکس، عبدالولی خان سپورٹس کمپلیکس، چارسدہ اور پشاور بورڈ سپورٹس گراؤنڈ پر منعقد ہوں گے۔ نیدرلینڈ کے سفیر نے اسلام آباد میں اپنی رہائش گاہ پر پاکستان کا دورہ کرنے والی نیدرلینڈز اور جرمنی کی ہاکی ٹیموں کے اعزاز میں توپ کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر ڈچ سفیر نے کہا کہ ایسے دورے دیرینہ روایات کے لیے بنیادی کام کریں گے اور پاکستان میں ہاکی کی بحالی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ ایڈیشنل سیکرٹری یورپ شفقت علی خان نے کہا کہ وہ نہ صرف کھیلوں کے فروغ کے لیے یہاں جمع ہیں بلکہ سرحد پار تعلقات بھی قائم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہاکی میں نیدرلینڈز ایک ورثے کی حیثیت رکھتا ہے جو دنیا بھر کے کھلاڑیوں کے لیے رہنمائی کا باعث بن رہا ہے۔ 3 روزہ مرد و خواتین کی شہید بے نظیر بھٹو قومی تھرو بال چیمپئن شپ آج سکھر میں ختم ہو گئی۔ خیبر پختونخوا نے بوائز کیٹیگری کے مقابلے میں سندھ کو 2-0 سے شکست دی، جبکہ پاکستان ریلوے نے گلگت بلتستان کو 2-1 سے ہرا کر تیسری پوزیشن حاصل کر لی۔ گرلز کیٹیگری میں سندھ نے پاکستان ریلوے کو 2-0 سے ہرا کر ٹائٹل اپنے نام کیا، جبکہ گلگت بلتستان نے HEC کو 2-0 سے ہرا کر تیسری پوزیشن حاصل کر لی۔ ٹورنامنٹ میں ملک بھر سے مرد و خواتین ٹیموں نے حصہ لیا۔ پاکستان نے آج سپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں 7ویں ایشیائی اوپن تائیکوانڈو چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ پاکستان نے 2 طلائی، 5 چاندی اور 8 کانسی سمیت کل 15 تمغے جیتے ہیں۔ ایران، مصر اور تاجکستان کے ایتھلیٹس نے ایک طلائی تمغہ حاصل کیا۔ افغانستان نے اس کانفرنس کے 2 اور فلسطین نے کانسی کا 1 تمغہ حاصل کیا۔ کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی اور اب ہم بلیٹن میں شامل کریں گے تجارتی خبریں۔ نیدرلینڈ کے نائب سفیر نے کہا ہے کہ ان کا ملک پاکستان کا اہم تجارتی شراکت دار ہے۔ فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت میں تاجر برادری سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اب تک GSP پلس سہولت سے بھرپور مستفید ہوا ہے۔ ڈچ نائب سفیر نے پیرس معاہدے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی میں سرمایہ کاری اور کاروباری عوامل میں کاربن کی زیادتی کا خاتمہ اہمیت کا حامل ہے۔
اور انہیں یہ بھی یقین دلایا کہ پاکستان کے چھوٹے آئی ٹی برآمد کنندگان کے نیدرلینڈ کی متعلقہ کمپنیوں سے روابط کے لیے کوششیں کی جائیں گی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان رہا کہ ایس سی 100 انڈیکس 396 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,13,739 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 787 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 667 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج پاک انٹرنیشنل بینک کمپنی کے سب سے زیادہ 91 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 453 کمپنیز کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 223 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 176 میں کمی، جبکہ 54 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 279 روپے 35 پیسے، قیمت فروخت 279 روپے 85 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 351 روپے 74 پیسے، 352 روپے 37 پیسے، یورو 291 روپے 34 پیسے، 291 روپے 86 پیسے، سعودی ریال 74 روپے 7 پیسے، 74 روپے 21 پیسے، جبکہ UAE درہم قیمت خرید 76 روپے 58 پیسے، جبکہ قیمت فروخت 76 روپے 72 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,64,922 روپے رہی۔ یہ تھیں تجارتی خبریں، اور آپ سنتے ہیں فن کی دنیا سے چند خبریں۔ فلم اور ڈرامہ کی معروف اداکارہ تمنا بیگم کی 13ویں برسی آج منائی گئی۔ وہ لاہور میں پیدا ہوئی اور اپنے فنی سفر کا آغاز ریڈیو پاکستان سے کیا۔ بعد میں انہوں نے تھیٹر اور فلموں میں قدم رکھا اور خود کو ایک بہترین اداکارہ کے طور پر منوایا۔ تمنا بیگم نے طلعت اقبال اور وحید مراد سمیت مقبول اداکاروں کے ساتھ کام کیا اور ان کی فلموں کو ناظرین میں خاصی مقبولیت حاصل ہوئی۔ وہ 2012 میں آج کے روز گردوں کے عارضے کے باعث انتقال کر گئیں۔ ثقافتی میلہ رنگ پاکستان کل اسلام آباد میں ہوگا۔ میلہ لوک ورثہ پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس اور دیگر شراکت دار تنظیموں کے تعاون سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ 3 روزہ میلے کا مقصد نمائشوں اور پرفارمنس ایونٹس کے ذریعے پاکستان کے متنوع ورثے، ثقافت اور فن کو اجاگر کرنا ہے۔ میلے میں محافل، موسیقی، قوالی، مشاعرہ، رقص، شو اور دیگر پرفارمنسز شامل ہوں گی۔ 13واں لاہور ادبی میلہ کل الحمرا آرٹ سینٹر لاہور میں شروع ہوگا۔ 3 روزہ میلے میں نمایاں دانشور اور ادبی شخصیات کے علاوہ فنکارانہ سیشن ہوں گے، اور اس میلے میں 60 سے زائد سیشن ہوں گے، جن میں 150 سے زائد ممتاز دانشور، تاریخ دان، مصنفین، شعراء، فنکار اور مفکرین شرکت کریں گے۔ ریڈیو نیوز بلیٹن میں اب ہم آپ کے لیے چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔ رواں برس رمضان المبارک میں ایک ایسا انوکھا اور انمول فلکیاتی واقعہ رونما ہونے جا رہا ہے جو 33 برسوں میں ایک بار پیش آتا ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عام طور پر دنیا بھر میں تاریخ اور دنوں کا حساب رکھنے کے لیے 2 کیلنڈر استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک شمسی ہے جسے عیسوی کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرا اسلامی کیلنڈر جسے ہجری کیلنڈر کہا جاتا ہے، جو چاند کے حساب سے ترتیب دیا جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ دونوں کیلنڈر ایک وقت میں ایک ہی ساتھ شروع ہوں، یعنی شمسی اور قمری مہینے کا آغاز ایک ہی تاریخ سے ہو، لیکن اب اس سال ماہ رمضان المبارک میں یہ انمول منظر دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق واضح امکان ہے کہ ماہ رمضان 2025 کا آغاز 1 مارچ سے ہوگا، یعنی ہجری مہینہ رمضان اور شمسی مہینہ مارچ ایک ساتھ شروع ہوں گے۔ یہ تھی سائنس کی دنیا سے چند خبریں۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع صاف ہے، تاہم شمال مشرقی پنجاب کے اضلاع کشمیر اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابرآلود ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر مزید ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برفباری کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر بلائی اور وسطی علاقوں میں اکثر مقامات پر تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی، جبکہ پہاڑوں پر برفباری ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش اسلام آباد میں گوڑلا کے مقام پر 70 ملی میٹر، بوکرا 43، 0.32، ایئرپورٹ کے مقام پر 11 اور سید پور میں 10۔ پنجاب میں ناروال کے مقام پر 48، گجرانوالہ 47، شیخوپورہ 45، سیالکوٹ 36، اٹک 32، راولپنڈی 29،
चकवाल 28, हाफिजाबाद 27, झेलम 25, फैसलाबाद 24, मरी 23, गुजरात 21, लाहौर 22, कसूर 19, जंग 17, मंगला 16, टुबा टेक सिंह 8, बावल नगर 6, डीजी खान सरगोदा, नूरपुर तल, कोट अद्दू, साहिवाल 3, बारपुर 2, रहीम यार खान 1। खैबर पख्तूनख्वा में दीर में 56 मिलीमीटर, चिराट 46, बचा खान एयरपोर्ट 38, पेशावर में 35, मीरखानी 33, मालम जबा 32, तखबाई 29, काकुल 26, द्रोश 23, सैदू शरीफ 21, बालाकोट पट्टन 10, बन्नू चित्राल कलाम 4, डीआई खान 3। कश्मीर में कोटरी रावलाकोट में 28, मुजफ्फराबाद 27, गड़ी दुपट्टा 27। बलूचिस्तान में क्वेटा में स्मुगली में 5 मिलीमीटर, रोब 3, गिलगित बल्तिस्तान गुपिस में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा मालम जब्बा में 8 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, मरी में 3 इंच। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील। सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, बड़े चिनार में -4, बगरोट गुपिस -3, अस्तोर कलाम मालम जब्बा और जियारत में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद खबरनामा आपने सुना। करदू 2, पैनल श्रीनगर 4, इंजीनियर जम्मू 10, पुलवामा। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद रिजवान उपल। सुपरवाइजर शोबा उर्दू हिना शाहिद, मुदीर होम डेस्क यासिर असलम, मुदीर फॉरेन डेस्क मलाहत सौलत, न्यूज प्रोड्यूसर नसीरुल्लाह नजम, मुदीर आला सईद अहमद कुरैशी, निगरान आला अमानुल्लाह सिपरा। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। और मजीद खबरों और तज्जियों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ आसिफा महफूज, अब्दुल कदीर और हमारी न्यूज़ टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।